اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت ہے، جسے آیت الکرسی کے نام سے ہم جانتے ہیں سبھی لوگ، اور اس آیت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ اس آیت میں یہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 255 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کروایا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کیا بھائی؟ لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہو، اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ وہ کیسا ہے آخر، ہے نا؟ دلی خواہش ایک مومن کی کہ اللہ وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیا یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ آیت، ایک ہی آیت میں اللہ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اجمالی طور پہ اس کا تعارف کروایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ توحید کی جو ہے بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کی شرح تشریح سمجھے۔ قرآن مجید میں 3 وہ مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پہ اپنا تعارف کروایا ہے۔ ایک تو یہ مقام ہے، دوسرا سورہ اخلاص ہے، تیسرا سورہ حشر کی آخری آیات ہے۔ دیکھیں گے اب تینوں میں بھی وہاں پہ بھی اللہ کا پورا تعارف ہوا، اس کے اسماء، اس کے صفات کا۔ وہ خالق ہے، الباری ہے، والمؤمن ہے، المحیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، وہ ساری باتیں وہاں پہ آ جائیں۔ اور سورہ اخلاص میں تو اس کا نام ہی اخلاص ہے، جس میں خالص اللہ کا تعارف کیا گیا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور یہاں بھی صرف خالص اللہ کا تعارف ہوا ہے، اور سورہ حشر کے آخری آیت میں بھی صرف خالص اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ یہ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو یہ آیت الکرسی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس لیے اس کی ہم تشریح کریں گے آج انشاءاللہ بتوفیق الہی، کہ سب سے پہلے اللہ اپنا جو تعارف کراتے ہیں وہاں پہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اچھا، الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں معبود کو، یعنی اس کی ہم بندگی کرتے ہیں نا، انسان بھی اس کی پرستش کرتا ہے، انسان بھی اس کی بندگی کرتا ہے، اسے الہ کہتے ہیں۔ اب اگر وہ اللہ کی عبادت کر رہا تو اللہ اس کا الہ ہو گیا، اگر غیر اللہ کی عبادت کر رہا تو وہ غیر اللہ اس کے الہ بن گئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کا کوئی حقدار نہیں ہے، عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے صرف اس کائنات کا، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ اور یہ ساری باتیں آپ کو آئیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، الہ معبود۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ آخری کی 2 سورتیں، دیکھیے آپ، اس میں بھی بات آتی ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ پکڑتا ہوں، اس کی حفاظت میں جاتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ پوری کائنات کا رب ہے، انسانوں کی پرورش کرنے والا ہے، اور الہ الناس تمام انسانوں کا الہ واحد ہے۔ اور یہاں الہ، اور یہ کہاں ہے ہمارے پاس کلمے میں؟ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ اس بات کی اقرار ہے کہ ایمان والا بننا ہے، اس کو مومن بننا ہے، اسلام میں آنا، تو پہلا کلمہ اس کا یہی ہے کہ اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ معبود
یہ صرف اللہ کو جاننے پہچاننے کی ہے. کوئی اور ہے اس طرح کا؟ کوئی ہے نہیں. تو پھر وہ الہ ہے، وہ تھکتا نہیں. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کون ہے وہ؟ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے اوپر، اور عظیم، سب سے بڑا. دو کلمات کو کہاں رکھا گیا؟ رکوع اور سجدے میں. جا رہے ہیں اب رکوع میں. سبحان ربی العظیم، میرا رب ہر نقص و عیب کمزوری سے پاک ہے، وہ عظیم ہے. سبحان ربی الاعلی، میرا رب ہر نقص و عیب کمزوری سے پاک ہے اور سب سے بلند ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے. یہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے مد مقابلے میں ہم کیا کر دیے؟ پیرانے پیر کو محبوب سبحانی. ارے کہاں ہے بھائی؟ سبحان اللہ انہوں سبحان نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں یہ بات، یہ حالت کی وجہ سے کہاں سے کہاں چلے گئے پر لوگ. توحید کہاں ہے ہمارے پاس؟ کہیں نہ کہیں شرک منڈارا ہمارے گھروں میں. ہمارا دماغ بنا ہی نہیں. یہ جو کلمہ دوسرا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ کا بول رہے ہیں، لیکن بعد میں پھر کیا بول رہے ہیں؟ وحدہ لا شریک لہ. وہ اپنی ذات و صفات میں بالکل وحید ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. شریک بولے تو اس کا کوئی حصے دار نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں. اللہ قرآن میں سورہ کہف میں ایک بڑی بات بتایا اصل کو سمجھنے کے لیے. ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ما كنت متخذ المضلین عضدا. یہ جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کی مدد مانگ رہے ہیں، ان کی پوجائیں کر رہے ہیں، جن کی نظر نیاز کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا زمین پہ بلا بدتر. اللہ فرماتے ہیں جب میں زمین اور آسمان کو بنا رہا تھا کیا تھے کیا؟ انہوں پوچھے. کیسا لاجکلی سوال ہے. ما اشہدتم خلق السماوات والارض، میں جب زمین اور آسمان کو بنایا ہوں تو کیا انہوں تھے؟ شاہد تھے، گواہ تھے کیا؟ بولو کہاں سے آ گئے پھر انہوں؟ ولا خلق انفسهم، یہ کائنات تو بنا دیے نہیں تھے. جب میں ان کو پیدا کر رہا تھا تو کس کو پوچھ کے کرا؟ کیا ان کو پوچھ کے کرا میں؟ ہاں اللہ بولے کہ میری یہ شان نہیں کمزوروں کو میں اپنا بازو بنا لوں. کیا بھائی؟ میری یہ شان نہیں جو کمزور ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نفس ہے، اللہ کی ذات سبحان کی ہے. وہ العلی العظیم. کون ہے وہ؟ علی ہے. اب یہ علی سے مراد وہ علی کر دیتے ہیں، علی سے مراد یہاں پہ اللہ کی صفت ہے ایک، علی العظیم، اعلیٰ، عرفہ، بلند سب سے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. اور اس کو ایسے کنڈیشن میں آپ کو رکھا گیا ہے کہ انسان مجبور ہے جھک کے عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ بات، ماتھا ٹیکتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ بات کہ میرا وجود نہیں ہے، میں مجبور ہوں، میں بے کس ہوں، میں تیرا محتاج ہوں. ہے نا؟ قرآن میں کیا کہی بات اللہ نے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں تم صرف اپنے رب کے بھکاری ہو. کس کے؟ صرف اپنے رب کے بھکاری ہو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور اللہ غنی ہے، وہ حمید ہے، اللہ ہے. اس کو سمجھایا توحید. یہ ہے اصل توحید. ہر قدم پہ آپ کو اللہ سے جوڑ رہی ہے. اب اس کو ہم وظیفے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، اس کو لکھ کے گلے میں ڈال لے رہے ہیں، اس کو لکھ کے غلے میں ڈال لے رہے ہیں. کیا کیا کی کر رہے ہیں؟ اس میں ہے یہ آپ کی ذہن سازی کے لیے ہے. آپ کی اللہ کے متعلق آپ کو جناب علی موٹیویٹ کی جا رہی ہے اس میں بات. پھر تمہارا دماغ، تمہارے تصورات، تمہارے خیالات اپنے اللہ کے متعلق کیسے ہونے چاہیے تمہارے. ہر قدم پہ وہ تمہاری نگرانی کر رہا، تھک رہا نہیں، وہ ہر قدم پہ تمہاری دیکھ بھال کر رہا، ہر قدم تم سے غافل نہیں ہے. وہ تمہارے دلوں میں جو وسوسے آ رہے ہیں وہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الأعین فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ. تمہاری شہر اکثر زیادہ قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
جب یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے اللہ وہ ہے تو تم اللہ کے دور کو چھوڑ کے کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے. آپ وہاں جا کے دعا کرا رہے ہیں, وہاں جا کے دعا کرا رہے ہیں, وہاں جا کے بکرے کاٹ رہے ہیں, وہاں جا کے نیازہ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اللہ سمجھ میں آ گیا نا. اللہ کو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تو دینے والا ہے آپ کو. اور اللہ کے سوا جہاں بھی جا کے عبادت کر رہے ہیں وہاں کچھ لے کے جانا پڑتا, کم سے کم ناریل گڑ اگربتی لے کے آنا پڑتا آپ کو. اللہ کے پاس کچھ نہیں, وہ تو دینے والا ہے نا. وہ سبحان ہے میرے بھائی, سبحان. اللہ فرماتا سبحان اللہ عما یشرکون. جتنے بھی لوگ اللہ کے متعلق قسم کی باتیں کر رہے ہیں مشرکانہ, اللہ ان سے پاک ہے بالکل. اللہ ہے. ایسی حالت میں موت آنی چاہیے کہ اللہ کے متعلق ہمارا سوچ, ہمارے خیالات بالکل پاک ہونا. مشرکوں کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے مومنو, یہ مشرک بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں. گندے مراد جناب کوئی کپڑے جسم گندا نہیں ہے, وہ تو روز صبح نہاتے ہیں, بلکہ گندا کیا ان کا دماغ اللہ کے متعلق گندا ہے. ارے ہمارے اللہ سنتا نہیں, اللہ کے پاس جانا تو ان کے پاس جانا, اللہ کے پاس جانا ان کے پاس جانا, یہ تمثیلات دی جا رہی ہیں. یہ شرک ہے, گندے ہیں یہ لوگ. اللہ کے ان کی سوچ گندی ہے اللہ کے متعلق. اللہ تو وہ ہے, ان کو پیدا کیا ہے, اشرف المخلوقات بنا ہے, اس کے احسانات اتنے ہیں, اس کا شکر کرنے کی بجائے اس کے ساتھ تم نے شروع کیا. یہ آیت بڑی اہم ہے, نچوڑ ہے توحید کا اس کو سمجھنے کے لیے. جب یہ آپ سمجھ لیں گے نا پڑھ کے غور و فکر سے, تو انشاءاللہ پھر آپ شرک نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے آپ. اللہ آپ کا محافظ. اللہ بولے میں تھکتا ہی نہیں, ولا یعود حفظہما. ارے بھائی آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ نے پوری نہیں کر رہے, اس کے بعد اللہ تھک گیا کیا؟ آپ کو پال پال کے تھک گیا؟ وہ اکثر بولتے تھے وہ بچے جوان ہو گئے, وہ اپنے پیروں پہ ٹھہر گئے, تو بابا بولتے میاں میں بہت پالیا, تھک گیا, نہیں ہو سکتا, اب جاؤ خود اپنے پیروں پہ ٹھہرو. ایسا تو نہیں ہے کہ معاملہ اللہ کا بھی, ہاں کیا بھائی بولتے نا آپ ایسا, تو اللہ کا معاملہ ہے کیا ایسا؟ ارے نہیں بھائی, ماں کی پیٹ سے لے کے قبر کی پیٹ تک آپ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری حفاظت کر رہا, ہر ضرورت ضرورت کو پورا کرنا. کیا آپ نے کبھی تصور کیا تھا؟ کیا ماں نے جب حمل ٹھہرا تھا تو کہ اللہ سے مانگا تھا کہ بچے کی غذا مانگی ماں؟ نہیں, پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے چھاتے میں دودھ ڈال دیا. بولو کوئی عورت مانگی کیا آج تک؟ تو کون ہے اللہ وہ؟ ارے وہ اللہ تو بغیر مانگے کے آپ کو دینے والا ہے, وہ رب ہے. پھر اس کے متعلق ایسے خیالات کیسے آ رہے تمہارے؟ ہاں سوچو بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بہرحال یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے, اس کو غور و فکر کے ساتھ آپ پڑھیے انشاءاللہ, اور یہ توحید کی امانت سمجھ اپنے سینوں کی اندر. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی توحید سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ توحید کے اوپر کرے, ایمان خالص پہ ہمارا طلب خاتمہ کرے, اور شرک کی گندگیوں سے بچتے ہوئے ہم کو زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.